نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بالغ ہوں وہ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان کے قریب ہوں۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائے، اور تم مساجد میں بازاروں کی طرح شور و غل مچانے سے بچو۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ لوگ جو عاقل ہیں، یعنی وہ لوگ جو زیادہ سمجھدار ہیں، وہ لوگ جو علماء ہیں، وہ لوگ جو فقہاء ہیں، یا وہ لوگ جو مسائل سے واقف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام سے اگر کوئی سہو ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر بعض اوقات امام وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے وہ اسے لقمہ بھی دیتے رہتے ہیں، اور اسے وہ قرآن کی جو آیت ہے وہ اس کی یاد دہانی بھی اس سے کرواتے رہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے جو ہے اسے بتا دیتے ہیں کہ فلاں آیت جو ہے وہ تم صحیح نہیں پڑھ رہے، اسے لقمہ کہا جاتا ہے، تو لقمہ بھی اسے دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جو عاقل ہیں، جو باشعور ہیں، جو علماء ہیں، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح بعض علماء محققین اس سے یہ بھی مسئلے کا استنباط کرتے ہیں کہ پہلی صف کے اندر وہ لوگ کھڑے ہوں جو باشعور ہوں، جو تعلیم یافتہ ہوں، جو عقل فہم رکھتے ہوں، یعنی پہلی صف کے اندر بچوں کو نہ کھڑا کیا جائے، اسی طرح بیوقوفوں کو نہ کھڑا کیا جائے، بلکہ امام کے پیچھے ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو دین سے نسبت رکھتے ہیں، جو عاقلین ہو، جنہیں عقل والا کہا جاتا ہو، جو علماء ہو، جو فقہا ہو، یا جو حافظ قرآن ہو، یا اس طرح بڑی عمر کے لوگ ہوں جو مسجد کے آداب سے واقف ہوں۔ کیونکہ بعض لوگ مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو بہت زیادہ کھانستے رہتے ہیں، یا جو ہے وہ زور زور سے اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں کہ اس سے امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، آگے جو پیشوا کھڑا ہوتا ہے، امام جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اسے اذیت پہنچتی ہے۔ تو اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی حرکات و سکنات کرنے والے لوگ نہ ہو جس سے نماز کے اندر خلل ہو، یا جس سے امام کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسجدوں کے اندر شور وغیرہ بھی نہ ہو، یعنی جب بچے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، یا اسی طرح بیوقوف جب پہلی صف میں کھڑے ہوں گے تو وہ شور شرابہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے بازاروں میں شور شرابہ ہوا کرتا ہے تو مسجدوں میں یہ شور شرابے نہ کیا کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہوں تو عاقل لوگ کھڑے ہوں، سمجھدار لوگ کھڑے ہوں، علماء فقہا کھڑے ہوں، فاض کھڑے ہوں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو شور شرابہ وغیرہ نہ کیا کرو، کیونکہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، اس میں صرف اللہ کی یاد دہانی کے لیے لوگ آتے ہیں، نہ کہ بات چیت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔